بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، میرے حبیب سے بات کرتے وقت رائنا نہ کہو اور اس طرح عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور قبل ہی سے بغور سنو اور کفار کے لیے عذاب علیم ہے۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے آج اپنی تفسیر کرمانی سورۃ بقرہ آیات مبارکہ نمبر 104 کی تلاوت کی اور ترجمہ عرض کیا، اور اس کے بعد میں اس کے ہر حرف ہر لفظ کا معنی عرض کروں گا اور پھر تفسیر اور گرامر کے ساتھ صرف نحو کے ساتھ آپ کو روشناس کروں گا۔ میں اپنی تفسیر کرمانی سے جلد اول سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرا چینل کرمانی ٹی وی جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے، آپ نے اس کو ضرور سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب، اور اس کو سننا بغور اس پر عمل کرنا سمجھنا ہم پر فرض عین ہے۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ تمام مسائل اس میں موجود ہیں۔ آپ نے میرے اس چینل کرمانی ٹی وی 3 کو سننا ہے اور جو مسئلہ آپ کو درپیش ہو آپ نے دیکھ کر اس سرخی پر کلک کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ اس مسئلے کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اور میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 کو ضرور سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر کریں۔ ہمارا مقصد پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، اللہ کا کلام پھیلانا ہے، میرے مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلانا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے میرے ساتھ مدد کرنی ہے۔ ہم کو اللہ نے اور جنوں کو اللہ نے عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر حرف ہر تلفظ کا معنی کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اے لوگو، الذین یہ اسم موصولہ جمع ہے، اس کا معنی ہے جو آمنو ایمان لائے، آمنو جو مومن ہوتا ہے وہ امنو کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے، امن کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ امن والے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور یہ جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امان دی ہے۔ جو مسلمان امن میں آ جاتا ہے اس دنیا میں بھی امن ہوتا ہے، اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی امن ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو آمنو کی جماعت سے خارج ہوگا، مومن نہیں ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ آگے ہے لا، اس کا معنی ہے نا، مت، نہیں، تو یہ نفی کا صیغہ ہے۔ تقولو یہ جمع کا صیغہ ہے، تم کہو۔ تا کو اگر گرا دیں تقولو، یہ کولو بن جائے گا، کالا کالا اور کولو، یہ تمام صیغے عزیز محترم صرف نام میں موجود ہیں۔ رائنا، اس کا معنی رائنا، میں نے رائنا کیا ہے، اس کی تفسیر آگے عرض کروں گا۔ وا کا معنی اور ہے، وا دو جملوں کو آپس میں ملاتی ہے اور دونوں جملوں کا ایک ہی معنی دیتی ہے۔ قولو تم کہو، جس طرح تقولو تھا، میں نے کہا تا کو گرا دو تو قولو بن جائے گا، یہ قولو بھی جو ہے تا کو گرا دیا گیا ہے، قولو بن گیا ہے، اس کا معنی ہے تم کہو۔ انظرنا، انظرنا کا معنی ہے ہماری طرف نظر کرو، ہماری طرف مہربانی کرو، ہماری طرف رعایت کرو۔ کافی معنی اس کے انظرنا کا معنی بن سکتے ہیں۔
لفظ ہے ناظرن، ناظرن سے انظرنا بنا ہے۔ با کا معنی اور ہے، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ واسمعوا، اسمعوا یعنی سنو، یہ سامعون سے بنا ہے۔ سامعون کہتے ہیں سننا۔ با بنا اور للکافرین، کفار کے لیے ہے۔ کافرین یا نون جو ہے یہ جری جمع ہے، لام اس میں لگا دیا گیا ہے، تو یہ کافرون سے لام گرا دے، للکافرین کا اور یا نون گرا دیں، حذف کر دیں، تو یہ کافرون بن جائے گا۔ اور کافرون انکار کرنا، منہ موڑنا، نہ ماننا، یہ معنی ہے کافرون سے، یعنی یہ بنا ہے۔ اور للکافرین کا معنی ہے کفار کے لیے، عذاب، سزا، دکھ، یعنی جہنم کا عذاب۔ علیم کہتے ہیں دردناک کو۔ اب میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اصحابہ کرام کے کو کوئی بات فرماتے تو اصحاب کرام عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ۔ یہ میں رائنا کی تفسیر کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ تو اصحابہ کرام میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے اور اصحابہ کرام کو کوئی بات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تو اصحابہ کرام عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے۔ یہود کے ہاں بھی اسی طرح کلمہ تھا رائنا، ان کی زبان پہ بھی یہی تھا، جیسا پنجابی، سریکی، پشتو وغیرہ زبانیں ہیں، تو یہودیوں کی زبان میں بھی رائنا تھا اور عربی زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صیغہ، یہ کلمہ جو ہے رائنا جو ہے فرمایا اور پڑھتے تھے، کہتے تھے، جس سے وہ ایک دوسرے کو سب شتم کرتے، اور وہ رائنا تھا جس کا مطلب ہے اسما لس مات، لس اسما لس ماتا۔ جب ان یہودیوں نے اصحابہ کرام کو رائنا کہتے سنا تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح مخاطب کرنا شروع کر دیا، اور مقصد کیا تھا ان کا؟ گالی دینا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امتحان لفظ رائنا کا جو یہودیوں کی زبان میں یہ لغت تھا وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور عربی میں تو میں نے سمجھا دیا ہے، اردو میں نے سمجھا دیا عربی کا لفظ کہ رائنا یا رسول اللہ علیہ وسلم، رائنا یا رسول اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی سمجھائیے، دوبارہ سمجھائیے۔ تو یہودیوں کی زبان میں کیا اس کی لغت تھی، کیا اس کا معنی تھا؟ میرے دوستو، یہودیوں کی زبان میں گالی تھا، وہ گالی کیا تھی؟ ان کے ہاں لفظ رائنا لغت عبرانیہ یا سریانیہ میں گالیوں کا تھا۔ تورات جو ہے یہ عبرانی زبان میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی عبرانی زبان تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سریانی زبان تھی، اور ان لوگوں کی بھی سریانی زبان تھی، اور موسیٰ کلیم کے جو حواری موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ رہتے تھے وہاں ان کو بھی عبرانی زبان، یعنی عبرانی اور سریانی زبان میں رائنا کو گالی سمجھا جاتا تھا، گالی تھا۔ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے رائنا سے، تو مسلمانوں کو اس رائنا کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، کیونکہ یہودی اور عیسائی کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائنا کو منع فرما دیا کہ رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں کہنا، کیونکہ یہودیوں کی زبان میں رائنا گالی تھا، تاکہ رائنا خود پڑھا بھی نہ جائے، بولا بھی نہ جائے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ رائنا جب منع فرما دے گا رب، تو پھر میرے دوستو ان کو موقع ہی نہ ملے گا رائنا کہنے کا، انظرنا، یہ آگے میں عرض کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائنا سے منع فرما دیا اور حکم اس لفظ انظرنا کا دیا، اس طویل آیات کی صحت پر سورۃ نساء میں فرمایا۔
ان الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا. یہ کافی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ کر دوں تو مقصد ہے سمجھانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رائنا جو ہے یہ نہ کہو. تو رائنا اس لیے کہ ان کو موقع ہی نہ ملے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا رائنا کہنے کا، تم انظر نہ کہو. انظر نہ اس لیے کہا کہ اس کو موڑ توڑ کر جو ہے ایک تو بدلا نہیں جاتا کہ مہربانی کہ انظر ہماری طرف نظر فرمائیے. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائنا کی جڑ اس لیے کاٹی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، جو یہ باتیں بناتے ہیں، اپنی زبان میں گالیاں دیتے ہیں، موقع ہی نہ ملے. ثابت کیا ہوا؟ جو بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا کسی لفظ کو، تو بنا کر اس کو موقع مناسب ان کو موقع ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ غصے ہوگا اور جہنمی ہوگا آدمی. فلا یؤمنون الا قلیلا، جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہے، پارہ 5 ہے، سورۃ نساء آیات 46 ہے. 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں، یعنی منہ سے رائنا کہتے ہیں، رائنا کو رائنا پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہ مانا. اور سنیے، آپ سنانے نہ جائیں اور رائنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر اور دین میں طعنہ کے لیے. اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور نہ مانا اور حضور ہماری باتیں سنے اور حضور ہم پر نظر فرمائے تو ان کے لیے بھلائی راستے میں زیادہ ہوتا. لیکن ان پر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا. ثابت کیا ہوا اس آیات مبارکہ سے کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی لفظ سے، کسی عبارت سے، کسی سطر لکھے کتاب میں کہے اور گستاخی کرے، وہ لعنتی ہے، لعنت کی ان کو کفر کے سبب. تو اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا لعنتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا لعنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ سورۃ نساء کو آپ پڑھ کے دیکھیں، 46 آیات مبارکہ کو 5 سپارے میں ہے، تو اس میں صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، گستاخوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب خدا کے گستاخوں کو لعنتی فرمایا ہے. بات کہتے جی لعنت نہیں کہنی چاہیے کسی کو، شاید کو اللہ تعالیٰ بخش دے. بھائی جب اللہ تعالیٰ ان کو لعنت دے رہا ہے، لعنتی کہہ رہا ہے، تو ہم کیوں نہ ان کو لعنتی کہیں؟ اگر قرآن مجید کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ لعنتی ہیں، تم ان کو لعنتی نہ کہو، تو تم اس آیات مبارکہ کے کون ہوگے؟ انکاری ہوگے، گستاخ ہوگے. جو انکاری ہوگا آیات کا وہ بھی کافر ہے. ایک جملہ بھی اگر آدمی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سطر، ایک جملہ کا انکاری ہو گیا، نہ مانا اس کو، تو وہ بھی لعنتی ہے، وہ بھی جہنمی ہے. اس آیات مبارکہ کا میں شان نزولات کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا کا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمہ سنا تو فرمایا اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی لعنت ہو. دیکھو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعنتی کہہ رہے ہیں. اصحابی لعنتی کہہ سکتا ہے؟ اللہ لعنتی کہہ سکتا ہے؟ اللہ نے لعنتی کہا، میرے صحابہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو لعنتی کہا. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب رائی نہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو گالی کا صیغہ ہے، تو فرمایا اے اللہ کے دشمنوں، کیونکہ وہ دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر اس نے کہا اللہ کے دشمنوں، جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. تو اصحابی نے کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو، قسم ہے مجھے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں نے تم میں سے کسی کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کلمہ سنا تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا. وہ کہنے لگی کیا تم رائنا نہیں کہتے؟ تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی. یہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اب تفسیر کبیر میں لکھا ہے، میں اسے نقل کیا ہے. یہ
میرے دوستوں ثابت کیا ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے، اس کی گردن کو ایسی تلوار سے ایسی ضرب دو کہ گردن جو ہے وہ اڑ جائے اور وہ واصل جہنم ہو جائے آدمی۔ اس جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میری تفسیر کرمانی جلد اول آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی 104 میں نے لکھی ہے اردو میں، اور تفسیر کبیر میں عربی میں ہے۔ تو میرے دوستو جو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ جو ہے وہ واجب القتل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ معاف فرما دیتے تھے، اس کو کوئی گالی گلوچ دیتا تھا تو میرے دوستو صحابہ کرام کو نہیں پاتا تھا، اصحابی کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے اس کو قتل کر دینے والوں نے کہا خبردار رائنا، اگر تم نے کہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرما دیا ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، تم کو قتل کر دوں گا۔ تو میرے دوستو ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے، گالی دینے والا ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا گو مسلمان ہو، وہ منافق ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، آپ نے ان سے فرمایا تو میرے ساتھ عہد فرما، جب تو اللہ کو یہ فرماتے سنے یا ایھا الذین آمنو تو غور سے سن، کیونکہ وہ جو ہے یا تو خیر ہوگا جس کا حکم دیا جا رہا ہوگا، جس سے منع کیا جا رہا ہوگا۔ یہ بہیقی نے لکھا ہے، فرمایا تو میرے ساتھ عہد فرما، یعنی عہد کا مطلب ہوتا ہے کہ پختہ ہو جا، اس بات پر جو ہے ڈٹ جا۔ خصیمہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو تم قرآن میں یا ایھا الذین آمنو پڑھتے ہو وہ تو رات میں یا ایھا المساکین ہے۔ پھر اس کو سن لیں، یا ایھا الذین آمنو کی تفسیر کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنو پڑھتے ہو وہ تورات میں جو موسیٰ کلیم پر، وہ تورات میں یا ایھا المساکین ہے، اے مساکین، یا ایھا الذین آمنو کی جا تورات میں ہے مساکین۔ یہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اب تفسیر دور منصور میں بھی لکھا ہے، اور میں علامہ تعالیٰ صاحب کرمانی بسی یاسر آباد چکنوال تحصیل محل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے لا تقولوا رائنا کی تفسیر انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، کیونکہ ٹائم پھر زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انشاءاللہ کل کو پھر رائنا کا جو ہے لا تقولوا رائنا کا مسئلہ سننا ہے۔ رائنا کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے سے منع فرما دیا کہ رائنا نہ کہو، قرآن میں پڑھنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ لوگوں کو فرمایا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہو۔ ثابت کیا ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی وجہ سے کسی سبب سے گالی ہو یا گستاخی ہو وہ واجب القتل ہے۔ مسئلے کو پھر یاد رکھیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاکہ بنانے والا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانے والا، اس کو بگاڑنے والا کاغذوں کے ذریعے کسی طریقے سے زبان کے ذریعے وہ واجب القتل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔